بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی ذات عالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے مبارک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ روزے کے ذریعے سے انسان کا اللہ سے تعلق بنتا ہے، نماز کے ذریعے سے تعلق بنتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بندے کا اللہ پاک سے تعلق بنتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ پاک سے تعلق بنتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو بندے کا اللہ پاک سے تعلق بنتا ہے وہ نفل نماز کے ذریعے سے بنتا ہے۔ نفل نماز کے ذریعے سے بندے کا اللہ پاک سے تعلق بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایسا تعلق بنتا ہے کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ نوافل کے ذریعے سے جب میرے قریب ہوتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک بندے کا کان بن جائے، اللہ پاک بندے کا ہاتھ بن جائے، اللہ پاک بندے کی آنکھ بن جائے، تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اس بندے کا پھر دیکھنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، پھر اس کا پکڑنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، پھر اس کا بولنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، اس کے سارے اعضاء اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتے ہیں اور گناہوں کی طرف پھر یہ نہیں جاتا۔ یہ کیفیت کس سے نصیب ہوتی ہے؟ نوافل کے ذریعے سے۔ تو روزانہ نمازوں کے ساتھ جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، نوافل اور سنت موقدہ غیر موقدہ، یہ تمام فرائض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں یہ سب نمازیں فرضوں کی تکمیل کے لیے ادا کی جاتی ہیں، تاکہ فرضوں میں کوئی کمی اور کوتاہی جو رہ گئی ہے اس کمی اور کوتاہی کو ان نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے۔ اور جن نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے ہم 4 سنتیں ادا کرتے ہیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ یا 2 جس کو سہولت ہو 2 پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، یہ جن نمازوں سے پہلے نوافل یا سنتیں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ نمازوں میں بندے کا جی لگنے لگے، تاکہ نمازوں میں اس کا جی جم جائے اور اللہ کی طرف دھیان اور توجہ لگ جائے۔ ہر وہ آدمی جو مسجد میں جماعت کے قائم ہونے سے کچھ دیر پہلے پہنچتا ہے اور آ کر 2 رکعت 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہے، اس آدمی کی نماز روز بروز بڑھتی ہے اور نماز اچھی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی جس کا ہمیشہ کا معمول ہے کہ اس وقت آتا ہو جب جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تکبیر اولیٰ بھی رہ جائے، رکعتیں بھی کچھ رہ جائیں اور شروع کی سنتیں اور نوافل اسے پڑھنے کا موقع نہ ملے، تو وہ باہر جس کام کو چھوڑ کے آئے گا وہی خیالات نماز میں بھی آئیں گے۔ پہلے حکم اس لیے دیا مسجد میں آنے کا کہ جب آپ مسجد میں آئیں گے فرشتوں کے ماحول میں آپ آ جائیں گے، اور یہاں نیک ماحول ہے، اللہ کے فرشتے مسجد میں اترتے ہیں اور نمازیوں کی دعاؤں پر وہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس ماحول میں جب آدمی آتا ہے تو دنیا کے وساوس چھٹ جاتے ہیں، شیطانی خیالات چھٹ جاتے ہیں۔ پھر جب 2 رکعت یا 4 رکعت نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہے، پھر جب فرض ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اب اس کا ذہن بالکل خالی صاف ہوگا، اب وسوسے اس کے کم آئیں گے، خیالات کم آئیں گے، نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ اور اگر عرض کر رہا ہوں کہ آیا اس موقع پر جب بالکل جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہے اور اسے پہلے سنتیں اور نفل ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اب سارے کے سارے خیالات جن کاموں کو وہ چھوڑ کے آیا تھا وہ سب خیالات اس کو نماز میں آتے رہیں گے۔ تو اس لیے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی نماز میں کم از کم پہلے آئے، 10 منٹ 5 منٹ پہلے آنے کی کوشش فرمائے، چاہے عصر کی نماز ہے چاہے مغرب کی نماز ہے، ہر نماز میں تھوڑی دیر آدمی پہلے جماعت سے آ کر بیٹھ جائے، اور نماز کی انتظار میں بیٹھنا وہ انسان کی نماز میں خشوع پیدا کرنے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ اور نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ ہر رکن میں
کم از کم 3 بار اللہ کی طرف دھیان لے جانے کی کوشش کی جائے۔ قیام میں ہے 3 بار کم از کم اللہ کی طرف دھیان آدمی لے جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور رکوع میں جب آدمی ہو سبحان ربی العظیم کہے، اللہ کی عظمت کو سوچے کہ سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، العظیم، عظمتوں والا، بلندیوں والا، رفعتوں والا، وہ اللہ عظمت والا ہے، وہ اللہ پاک ہے۔ تو رکوع میں اس تسبیح کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کی طرف دھیان جمائے۔ اسی طرح سے سجدے میں جب جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے۔ تو اس تصور کو جمانے کی کوشش کرو کہ ہم نے اللہ پاک کے قدموں میں سر رکھا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ خشوع پیدا ہوگا، نماز میں جی لگے گا۔ اور پھر جب یہ کیفیت بنتی چلی جاتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، آدمی اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے اللہ پاک کے قدموں میں اپنے سر کو رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کھڑے ہوں، قیام میں ہوں، تو قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر جمی ہوئی نہیں چاہیے، دائیں بائیں نگاہ نہ جائے، سجدے کی جگہ پر نگاہ ہو۔ اتحیات کی حالت میں ہے تو نگاہ گود میں ہو، اور رکوع کی حالت میں ہے تو پیروں کی پشت کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں ہے تو پھر ناک کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے، اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو کندھوں پر نگاہ ہونا چاہیے۔ پوری صف کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، پوری صف کی طرف نگاہ نہیں کی جائے، بلکہ آدمی اپنے کندھے پر نگاہ کرے، اور دائیں طرف جب سلام پھیرے تو دائیں طرف جو مسلمان ہیں ان کی نیت کرے کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ بائیں طرف سلام پھیرے، بائیں طرف جو مسلمان ہیں ان کی نیت کرے کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں، اور جس طرف امام ہے امام کی بھی نیت کرے۔ یہ نماز کے خشوع کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمت ہو، کوشش ہو، رمضان کا موقع ہے، سیکھنے کا بھی ٹائم ہے، تو نماز کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اس کا معنی یاد ہو۔ کیا معنی ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کو بیان کرتے ہیں اور تیری تعریفوں کو بیان کرتے ہیں، اور وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت بلند ہے، بابرکت ہے، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح سے سارا ترجمہ اگر یاد ہو جائے، روزانہ ایک ایک دو دو لفظ ہم یاد کریں تو، لیکن جب آدمی ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے اسباب بھی بناتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں نمازوں کی۔ آسان نماز ایک کتاب ہے جس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہر لفظ کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، نماز کے کچھ مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کتاب کم از کم ہر آدمی کے گھر میں ہونی چاہیے، اور اسے بار بار پڑھا جائے تاکہ نماز کا ترجمہ یاد ہو۔ تو اس سے انشاءاللہ یہ نماز اللہ پاک کے ہاں قرب کا ذریعہ بنے گی، نوافل اللہ پاک کے ہاں تقرب کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔